تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حسب معمول آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ احکام تجارت۔ بڑھتے ہیں کال کی طرف، کال ہی کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ جی، سلسلہ احکام تجارت میں میرا مفتی صاحب سے سوال ہے۔ مفتی صاحب، بعض اوقات ہم کوئی چیز خریدتے ہیں اور وہ چیز خراب نکل آتی ہے تو ہم دکاندار کو وہ چیز واپس کر دیتے ہیں اور دکاندار بھی وہ چیز واپس لے لیتا ہے، جیسا کہ انڈے خراب نکل آئیں یا تربوز وغیرہ میٹھا اور سرخ نہ نکلے، تو ہمارا یہ واپس کرنا اور دکاندار کا واپس لینا یہ شرعاً کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین متین کی جو تعلیمات ہیں ان کے اندر جو شعبہ معاملات ہے، لین دین کا جو شعبہ ہے، جی، شریعت نے جو قوانین یہاں رکھے ہیں ان میں سب سے بنیادی چیز ہے انصاف، ٹھیک، کہ ایسا توازن قائم کیا ہے جہاں حقوق کی پاسداری کا نظام ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سودا ہونے کے حوالے سے بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری تفصیل ہے، جی، جاننے کے لیے بہت ساری بنیادی باتیں ہیں۔ ایسی ہی ایک بنیادی بات ہے، اس کا نام ہے خیار عیب۔ ٹھیک، اب عیب کو پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہیں گے، ڈیفیکٹ ہو اس کے اندر۔ ڈیفیکٹ، جی، تو ڈیفیکٹ چوائس، ٹھیک ہے، خیار عیب کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیفیکٹ چوائس۔ اچھا، ڈیفیکٹ چوائس ہوگا، ڈیفیکٹڈ تو شاید نہ ہو بہتر۔ تو کسی چیز کے اندر جب وہ فروخت کی گئی ٹھیک ہے، اور اس کے اندر عیب نکل آیا، جی، اور وہ عیب بیان کر کر نہیں بیچی گئی تھی، ٹھیک ہے، صحیح کہہ کر بیچی گئی تھی۔ صحیح ہے، ہماری مارکیٹوں میں بہت ساری چیزیں ایسی بکتی ہیں جی، جن کا عیب بیان کر کے بیچی جاتی ہیں۔ صحیح، ابھی یہ بی کیٹیگری کا مال ہے صحیح، یا بھی جیسی بھی ہے آپ کے سامنے دیکھ کے لیجیے گا، یہ ایک کیٹیگری ہوتی ہے، یہاں یہ اختیار نہیں ہوگا۔ جی، دوسرا اختیار وہاں ہوتا ہے کہ جہاں ایک چیز کو صحیح کہہ کر بیچا جائے۔ ٹھیک، جیسا کہ انہوں نے تربوز کی مثال دی، جی، تو تربوز کے اندر ہر جگہ چوائس نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات تو کہتا ہے کہ بھئی یہ ہے پر دانہ اتنا ہے یا پر کلو اتنا ہے، آپ کے سامنے لینا تو لے لو، ورنہ نہیں، میں چیک نہیں کرواؤں گا۔ اچھا، بعض یہ کہتے ہیں چیک یہیں کر لو، گھر سے واپسی نہیں ہوگی۔ تو دو طرح کی صورتیں ہوئیں، جی، ایک وہ کہ جس کے اندر عیب بیان کر دیا جائے ٹھیک ہے، یا کہہ دیا جائے کہ جیسے بھی آپ کے سامنے آپ لے لو۔ ٹھیک ہے، دوسری یہ ہے کہ صحیح کہہ کر بیچی جائے، سودا ہو گیا، صحیح کہہ کر بیچی گئی تھی۔ اب گاہک کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر وہ چیز خراب نکلتی ہے، وہ گھر جا کر دیکھتا ہے تو وہ واپس کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ ٹھیک، وہ چیز واپس کی جائے گی اور دکاندار سے پیسے واپس لیے جائیں گے۔ صحیح، انڈوں کی مثال ہو گئی، اور کوئی بند ڈبوں میں چیز ہو اس کے حوالے سے ہو گئی۔ ٹھیک، کوئی لاٹ آئی ہے، مثال وہ کپڑا ہے، جی، اب ایک کپڑا ہم ایک سوٹ لیتے ہیں، بعض اوقات اس کو بھی نہیں دیکھ پاتے، جب جا کے دیکھتے ہیں سوراخ نکلتے ہیں، واپس کرتے ہیں جا کر۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے لوگ تھان لیتے ہیں دکاندار، جی، اس کے اندر جب کوئی چیز خراب نکلتی ہے وہ لوگ واپس کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ ایک جو نظام شریعت نے بیان کیا جی، کاروباری دنیا میں رائج بھی ہے۔ ٹھیک، ہاں، جہاں سودا ہی اس بنیاد پر ہو کہ واپسی نہیں ہوگی تو وہاں یہ ہے کہ گنجائش باقی نہیں بچے گی، اور کچھ چیزوں میں تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ واپس ہونی ہے، ٹھیک، جیسا کہ وہ چیزیں جن پہ ایکسپائری لگی ہوتی ہے، دوائیں وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے نا، دوائیں ہو گئی، کھانے کی چیزیں ہو گئیں، جی، اب کوئی لے گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کی تو ایکسپائری ہو چکی ہے،
وہ واپس کی جاتی ہے. اس کے اندر عرف یہی ہے. ٹھیک ہے. تو مقصد جیسے انہوں نے جو بات کی اس میں کہ انڈے اور تربوز، اب اس کا اندر کا تو دکاندار کو بھی بیچارے کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کے اندر کیا ہے، خراب ہے، صحیح ہے. دکاندار کو ساری اندر کی باتیں پتہ ہوتی ہیں. ٹھیک. اچھا، یہ بھی اندر کی ایک بات ہے. دکاندار ہے نا وہ. ٹھیک. اب اس کو پتا ہے 5 دن ہو گئے انڈے کے پڑے ہوئے، صحیح ہے. اس میں تو خراب ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وہ تو پہلے دن ہی فروخت کر دیتا ہے، جی. لیکن پیچھے سے جو مال آ رہا ہوتا ہے وہ مکس کر کے دے دیتے ہیں، اور جو پرانے انڈے ہیں وہ ایک آدھ رکھ دیتے ہیں. صحیح. تو انڈے کا کلیم آئے گا، دکاندار کو پیسے ادا کرنا، ٹھیک. وہ چیز واپس لینی پڑے گی. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب، میرا نام نہال اتاری، میں اورنگی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. میں مختلف مساجد سے وابستہ ہوں، مختلف مساجد کی کمیٹی وغیرہ سے جو ہے وہ تعلقات ہیں میرے. تو پوچھنا یہ تھا کہ آج کے دور میں ایک امام اور مؤذن کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے؟ سنا ہے عرف کے حساب سے ہو یا اس کے ضرورت کے حساب سے ہو، تو اس حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں. عرف اور ضرورت میں کیا فرق ہے؟ کچھ اس میں ہمیں جو ہے نا وہ رہنمائی مل. ٹھیک ہے جی نہال بھائی. عرف اور ضرورت میں بہرحال کہیں نہ کہیں تو فرق آئے گا. مثال کے طور پر آپ ایک امام رکھتے ہیں، اس کے 7-8 بچے ہیں، اس کے وہ تنہا ہے گھر کے اندر، 7-8 بہنیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، تو لا محالہ اس کے جو اخراجات اور ضرورت ہے وہ زیادہ ہوگی. تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی ساری ضرورتیں پوری نہ کر پائیں. اور عرف یہ ہوتا ہے کہ مساجد کے اندر امام کو جتنی سیلری دی جاتی ہے آپ اتنی سیلری دیں گے. اب پہلے تو میں مسئلہ بیان کر دوں نا پورا وضاحت کے ساتھ. دیکھیں اس کے اندر ہونا کیا چاہیے اور کون سی وہ حدود ہیں جس کو تجاوز نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ مسجد کی آمدنی بنیادی طور پر دیکھی جائے گی کیا ہے. ٹھیک. ہر مسجد اپنی آمدنی دیکھ کر ہی مقرر کرتی ہے. آمدنی سے مراد چندہ وغیرہ جو بھی اس کے اسباب ہیں. بعض اوقات مسجد کی پراپرٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے کرایہ آ رہا ہوتا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ بالکل ایک چھوٹے سے محلے میں مسجد ہوتی ہے، ٹھیک، اور چندہ اس کے اندر نہیں ہو رہا ہوتا، محدود ہے، بڑا محدود چندہ ہوتا ہے، تو وہ کیا رکھیں گے؟ ٹھیک. اچھا، پھر وہ ان کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. وہ کیا سمجھوتا کرتے ہیں کہ بھئی ایک عالم دین کے بجائے ایک حافظ قرآن کو امام رکھ لیتے ہیں. ٹھیک. صرف بعض اوقات وہ حافظ کو بھی نہیں رکھتے، بس جو بھی نماز پڑھانے کے لیے مل جائے اس کو رکھ لیتے، جو بھی ان کے نزدیک صحیح قرات کر رہا ہو اس کو وہ رکھنے پر تیار ہو جاتے ہیں. صحیح. ان کا بجٹ اتنا ہوتا ہے. وہ مساجد جہاں پر مناسب جو ہے وہ چندہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر بہتر سے بہتر امام تلاش کرتی ہیں. ٹھیک. آواز اچھی ہو، قاری ہو، ٹھیک. حافظ ہو، عالم دین ہو. ٹھیک. کوشش لوگ یہ کرتے ہیں کہ اچھا بیان کرتا ہو. اچھا بیان کرنے والا نہ ہو تو خطیب کو الگ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک. تو ایک تو یہ ہے کہ مسجد کی جو امام ہے اس کو سیلری دینے کے لیے، مسجد کے عملے کو سیلری دینے کے لیے کیپیسٹی کتنی ہے. ٹھیک ہے. کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر مطلب کہ کیا صورت ہوگی. ٹھیک ہے. ان کو لا محالہ سمجھوتا کرنا پڑے گا، حالات کے مطابق چادر دیکھ کرنا کر پڑے گا. پاؤں پھیلانا پڑے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ رہ جاتی ہے کہ کتنا دیا جائے. ٹھیک. تو دیکھیں آج کل ہمارے ہاں 20 سے 25 ہزار روپے تو ایک نارمل امام کو دیے جا رہے ہیں. مطلب درجنوں مساجد میرے علم میں ہے کہ جہاں 20,000 25,000 تک دیا جا رہا ہے. اس میں تو اتنی فگر میں تو کوئی کلام نہیں ہے. اب کوئی 50,000 دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے. اس کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. مدعا بیان کرنا پڑے گا کہ بھئی کیوں دینا چاہتے ہیں. ٹھیک. کہ عرف نہیں ہے اتنا دینے کا. اگر تو اس کی اور ذمہ داریاں ہیں، وہ مدرسہ بھی پڑھاتا ہے، ٹھیک. اس کی اور مسجد کے اندر متعلق مسجد سے متعلق، ٹھیک ہے، نمازوں کے علاوہ جو ہے وہ ٹائم دیتا ہے. نہیں ٹائم دینا نہیں، مطلب وہ کام کر رہا ہے، بیان کرنا پڑے گا کہ یہ ورکنگ کر رہی ہے، کیا وجوہات ہیں، ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہ معاملہ امانت کا ہے. چندہ لوگوں کا دیا ہوا پیسہ ہوتا ہے. صحیح. اور وہ اتنا ہی خرچ کر سکتے ہیں جتنا عرف ہے. ٹھیک ہے. حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے. صحیح. تو حدود جس شعبے کی جتنی ہے اس کے اندر رہ کے یعنی کمیٹی باؤنڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ بعض اوقات ضرورت تو بہت زیادہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر اسی امام کی اللہ نہ کرے زوجہ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ٹھیک ہے،
ऑपरेशन पर लाखों का खर्चा आ रहा हो, ठीक है, तो ज़रूरत तो मुतहक्किक हो गई है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मस्जिद के चंदे से इसकी मदद कर वो देंगे, उनकी भी एक लिमिट है। इसकी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अहले मोहल्ला की जिम्मेदारी है ठीक है, कि वो अपने जो है ना वो अतियात के ज़रिए और एक मदद के ज़रिए, खैर ख्वाही के ज़रिए इनका साथ दें, क्योंकि ज़ाहिर बात एक लिमिट तनख्वाह वाला होता है आदमी, ठीक है। हैंड टू माउथ भी बाज़ औक़ात नहीं होता। जी, मैंने कि आखिर में हो सकता है दूध के और चीनी के पैसे भी ना भेजते हों, सही, तो ये सूरत हाल तो होती है। लेकिन बहरहाल मस्जिद कमेटी के गिर्द एक दायरा है, सही, वो बहुत सारी चीज़ों में बाउंड है, उर्फ से तजावुज़ की इजाज़त नहीं है। ठीक। ज़रूरत तो बहुत सारी साबित हो सकती है। ठीक, यानी कमेटी भी मुफ्ती साहब अगर चाहे भी कमेटी, तो जाहिर सी बात है जो बाउंड्री आप बता रहे हैं उससे बाहर नहीं निकल सकती। बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन ये अलग बात है जी, कि बाज़ औक़ात फ़र्द देखकर जी, तयन करने में मुश्किलात होती हैं। मिसाल के तौर पर जुम्मा पढ़ाने की बात है, ठीक, एक आम जो खतीब, खतीब है हो सकता है वो 1000 रुपया लेके भी जुम्मा पढ़ा दे, ठीक, और एक अच्छा जो मुकर्रिर है वो हो सकता है 5000 रुपये में भी तैयार ना हो। ठीक है, तो यूं फ़र्द के हिसाब से भी जो सलाहियतें हैं ठीक। और जो खिदमात हैं उसके दायरे कार को देखते हुए भी बाज़ औक़ात फ़र्क आता है। ठीक, यानी छोटे मोहल्ले की जो मस्जिद है उसका एक अलग मतलब कि सैलरी का म्यार होता है, ठीक है, बड़े जो है इलाकों की जो मस्जिद है उनकी सैलरी का अलग म्यार होता है। तो बहरहाल इमाम साहब को जो भी शरीयत के दायरे में रहते हुए सहूलियात दी जा रही हों, क्योंकि इन्होंने मस्जिद कमेटी से अपना ताल्लुक़ बताया है और मस्जिद कमेटियों के अफराद से मिलना जुलना बताया है, मस्जिद कमेटी को सांप नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं बनना चाहिए? सांप नहीं बनना चाहिए, तजोरी पे ना सांप बन के बैठी हो ठीक, कि जनाब इमाम के कमरे में कील लगानी है, नहीं हम इजाज़त नहीं देंगे। ठीक, ठीक है ना। बाज़ औक़ात इमाम के साथ इतना बुरा रवैया अपनाया जाता है, जी, इतना बुरा रवैया जिसकी इंतहा नहीं है। यानी अगर कोई जायज़ और कोई वाजिबी सहूलत उसे दे भी रहे हैं जी, तो उस पर जिताया जाएगा, ठीक, बार बार उसका इजहार किया जाएगा कि जी हम तो आपको जो ना घर की सहूलत भी दे रहे हैं। तो भाई वो कोरंगी में इमाम है, उसका घर अपना जो है वो औरंगी में है, फजर पढ़ाने कैसे आएगा? ठीक। तो कुछ चीज़ें वो होती हैं। कोरंगी और औरंगी यूं जी कहो? जी जी, या गुलशन का ले लें, स्टील टाउन का रहने वाला है वो और गुलशन में इमाम है, ठीक है, तो फजर पढ़ाने कैसे आएगा? ठीक है, तो लामोहल्ला आपको रिहाइश रिहाइश देनी देनी पड़ेगी। पड़ेगी। तो कुछ चीज़ें वो होती हैं जिसका ताल्लुक बुनियादी ज़रूरत से होता है। ठीक, अब वो ये तकाजा करे कि भाई मैं जब बाथरूम जाता हूँ, नमाज तो जल्दी होती है, तो नमाजी लाइन लगा के खड़े होते हैं, ठीक है, मेरे हजरे में एक बाथरूम बना दें। ठीक। नो 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 नो, कैसे हो सकता है? तो मुमकिन ही नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? ठीक, तो मस्जिद कमेटियों को थोड़ा सा वसीअ ज़हन होना ज़रूरी है। सही, बुनियादी ज़रूरियात, इज़्ज़त नफ्स और जो उसका हक बनता है वो पूरा किया जाए। ठीक। अमानत समझ कर ये काम किया जाए, ये ना समझें कि सब कुछ आपका है और आप अपनी जेब से दे रहे हैं। कोई अपनी जेब से भी दे रहा हो तब भी एहसान जतलाने का तो हक नहीं उसे, ठीक है, ये तो मना है। मना है। ठीक है, मुफ्ती साहब, अब वो तिजारत से मुताल्लिक है, लेकिन जी। इतनी सारी आपने गुफ्तगू की है, 2 सवाल ज़िमनी तौर पर बन रहे हैं, अगर आप चाहें जी तो इनके जवाब इरशाद में। एक तो आपने फरमाया जैसे बेहतर से बेहतर इमाम की एक तलाश होती है, तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक इमाम है, वो इमाम है, मौज़िन है या मस्जिद के दीगर अफराद हैं, वो अपनी जो कारकर्दगी है उसकी बिल्कुल सेट है, यानी जो उसे देना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए, वो कर रहा है, लेकिन वो हल मिन मज़ीद वाली कैफियत होती है, कहीं पे कुछ सुन लिया, कहीं पे कुछ देख लिया, तो अब ये चाहते हैं कि अब उसको ले आएँ, अब इसको ले आएँ, और फिर वो हर 6 साल 6 महीने के बाद ये तब्दीली हो रही होती है, तो क्या इसकी भी इजाज़त होगी? देखिए, किसी भी साहिब वजीफ़ा को जी, बग़ैर शरीफ मजबूरी के यानी शरई उज़र के निकालने का हक नहीं बनता। ठीक है, कोई वजह पाई जाए ठीक है, कि भाई उसकी किरात सही नहीं है, उसकी पाबंदी नहीं है, ठीक है, जो जिम्मेदारियां तय हुई थी माहदे के अंदर, वो जिम्मेदारियां जो मुताल्लिक जिम्मेदारियां हो। ठीक है, ये नहीं है कि इमाम आपका चपड़ासी है, आपकी गाड़ी भी वो पार कर कर आएगा या आपके बच्चों को भी वो स्कूल छोड़ कर आएगा। अल्लाह, वो जिम्मेदारियां जिसका ताल्लुक मनसब इमामत से है, ठीक है, वही जिम्मेदारियों की पासदारी उसको करना होगी। ठीक है, तो जो जिम्मेदारियां मुताल्लिका थी वो जिम्मेदारियां वो पूरी नहीं कर रहा, या कोई और ऐसा उज़र आ जाता है, कोई उज़र मुतहक्किक हो, यानी उज़र मुतहक्किक हो, जब भी जो ना निकालना बनता है, ठीक। वरना ये ना हो कि कल बरोज़ क़यामत आपको जवाब देना पड़े। सब दूसरा है कि जैसे आपने कमेटियों का फरमाया, अच्छे अफराद भी होते हैं और इस तरह के भी होते हैं जो आपने फरमाया, ये जो सोच होती है कि हम ही सब कुछ हैं या हम जो चाहेंगे वो होगा, तो ये सोच क्यों डेवलप होती है? ऐसे अफराद खिदमत मस्जिद पे मामूर हैं और फिर ये सोचे क्यों? असल में आप जो बात कह रहे हैं वो भी होती है,
لیکن میں ذرا دوسری طرف سے بھی جی گفتگو جی، کروں. بعض اوقات آپ تو نہیں ہے، میں ہوں مسجد سے وابستہ. بعض اوقات یہ چیز امام کے اندر آ جاتی ہے. ٹھیک. امام جاتا ہے بڑا شریف بن کے مسجد کے اندر، ٹھیک ہے، اور وہ جا کے 6 مہینے کے بعد یہ سوچ بنا لیتا ہے کہ کمیٹی تو میری تابع دار، ٹھیک. اور جو میں کہوں گا وہ چلے گا. ٹھیک. اور ایسے افسانے اور ایسی کہانیاں اور سٹوریز آپ نے دیکھی ہوں گی. ٹھیک. اب پھر جو مسجد میں فتنہ فساد اور پتہ نہیں کیا کچھ پھیلتا ہے، ٹھیک. تو صرف کمیٹی پر الزام نہ دیں آپ. ٹھیک. کچھ امام بھی ایسے ہوتے ہیں ٹھیک. جو اپنی حیثیت سے تجاوز کرتے ہیں. ٹھیک. یعنی مینجمنٹ ہمیشہ الگ ہونی چاہیے، ٹھیک. اور امام کو مینجمنٹ کا پابند ہونا چاہیے، صحیح. ڈسپلن کا پابند ہونا چاہیے. ٹھیک. یہ آئیڈیل صورتحال ہے. صحیح. امام یہ بولے کہ میں پورا مہینہ چھٹیاں کروں، مجھے کوئی بولنے والا نہ ہو. جی. امام یہ بولیں کہ میں جمعے کی نماز 2 بجے کے بجائے ٹائم 2 بجے 2:30 بجے پڑھاؤں، مجھے کوئی بولنے والا نہ ہو. امام سے کمیٹی یہ جا کر کہے کہ امام صاحب وہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، لوگ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ پیر ہو رہی ہوتی ہے. تکبیر کیا، آپ تکبیر ہو چکی ہوتی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، امام صاحب ہو سکتا ہے آ جائیں، تو مؤذن کو بھی ہمت نہیں ہوتی آگے بڑھنے کی، وہ بڑی مشکل سے آگے بڑھتا ہے. پیچھے سے جناب پھر امام صاحب صفوں کو چیرتے ہوئے آ جاتے ہیں. 1 دفعہ ہو جائے، 2 دفعہ ہو جائے، 3 دفعہ ہو جائے، ہمیشہ ایسا ہو. تو اب امام صاحب کہیں میں امام ہوں، تمہیں پتہ نہیں عالم سے کیسے بات کی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ طریقہ کار نہیں درست ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے. یعنی امام اپنی لمٹ میں رہے، کمیٹی اپنی لمٹ میں رہے. دونوں حدود سے جب تجاوز کرتے ہیں ٹھیک. تو پھر معذرت کے ساتھ مسجد کے اندر جو ہے نا وہ مچھلی بازار کی سی کیفیت نظر آتی ہے. وہ مسجد جو ایک روحانی طور پر اور ایک یعنی قرآن و سنت کی درس گاہ ہوتی ہے، پھر اس کے اندر وہ فضا قائم ہوتی ہے کہ لوگ ہنستے ہیں، باتیں کرتے ہیں، نمازی ٹوٹتے ہیں. اس مسجد کے اندر تعلیم و تعلم کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، جی. اور بڑی ہی عجیب و غریب صورتحال پیدا شیطان ہوتی ہے، اور وسوسے ڈلا. وسوسے ڈالتا ہے. اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے، جی. بعض اوقات امام کامیاب ہو جاتا ہے، کمیٹی فارغ، لیکن دوسری کمیٹی جس کو وہ خود لے کر آتا ہے وہ 4 مہینے کے بعد اس کو فارغ کرتی ہے. پھر اللہ اکبر. بہت سارے کیس ہم نے ایسے دیکھے ہیں. ٹھیک. تو یہ سوچ نکال دینی چاہیے کہ میں اپنی جگہ بنا لوں، قدم مضبوط کر لوں، میں چھا جاؤں، کوئی مجھے بولنے والا نہ ہو. یہ سوچ غلط. اصولوں پر زندگی گزاری جائے. آپ کی ہم آہنگی نہیں ہے، آپ چھوڑ دیں. آپ کا کریکٹر اچھا ہے تو اچھے اماموں کی قدر ہے، ٹھیک. اور مطلب کہ ان کی تلاش رہتی ہے مسجد والوں کو. آپ کو بہتر سے بہتر جگہ ملے گی. آپ مطلب کہ کریکٹر آپ کا بہتر ہو، آپ کا کردار بہتر ہو، آپ اصولوں کے مطابق چلیں، دائرے میں لے کے چلیں. نمازیوں کی تربیت، ان کو سکھانا، ان کی فکر، درد، کڑھن، یہ سب چیزیں آپ اپنے ساتھ رکھیں. عزت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. بندہ جب تواضع کرتا ہے عزت ملتی ہے، ٹھیک ہے. اکڑ میں عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آج تو کمیٹیاں بھی کافی تفصیلی گفتگو ہوئی، کمیٹیوں پہ بھی، امام پر بھی، مقتدی بھی ہیں. اگلی کال شامل کرتا ہوں میں، اور اسی کے ساتھ مفتی صاحب مقتدیوں کو بھی کچھ مشورہ دینا چاہیں گے تو دے دیں گے. اگلی کال دیجیے. یہ سوال پوچھنے کہ اگر میرے مسجد کے امام صاحب اگر کوئی ہیں تو ان کو ہم تنخواہ دے رہے ہیں، اچھا وہ اگر نماز کے اندر ہر دن میں 5 نمازوں میں 2-3 نمازوں میں اگر وہ لیٹ آئیں، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ان کو کس طرح سمجھانا چاہیے کہ آپ ٹائم پہ وقت آ جائے گا؟ نمازی انتظار کرتے ہوں، اگر وہ وقت پہ نہ آئیں اور 2 منٹ 1 منٹ لیٹ آئیں تو اس کی کوئی گنجائش ہے؟ اس میں کیا کرائیے؟ دیکھیں امام جو ہے وہ کوئی لوہے سے بنا ہوا آدمی تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. جہاں اس کو اٹھا کے آپ نے رکھ دیا وہ وہاں سے ہلے گا نہیں. ٹھیک ہے. لیٹ سویر ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی جو ہے نا پریشانی دیر سویر ہوگی. اس کے بچے بھی بیمار ہونے ہیں، اس کے والدین بھی بیمار ہونے ہیں، اس نے بھی فوتگی پہ جانا ہے، اس نے بھی شہر پہ جانا ہے. لیٹ سویر تو ہونی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کچھ لمٹ ہوتی ہے، ٹھیک. اور ایک ہوتا ہے لمٹ کو کراس کرنا. ٹھیک. سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ امام صاحب کے ساتھ طے کر لیں کہ مہینے میں اتنی جو ہے نا آپ نمازوں میں نہ آئیں. ٹھیک. آپ کو بالکل اختیار ہے، رخصت ہے اتنی. وہ علماء سے پوچھ لیں آپ ٹھیک. کہ ہم کتنی ان کو رخصت دیں. اور اس کے بعد دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے زائد ہوں گی تو پھر آپ ایسا کریں کہ جو بھی پر نماز کا معاوضہ بنتا ہے وہ کٹوا لیں، اس کی سیلری نہ لیں. تو یہ ایک افہام و تفہیم کے ساتھ عزت دارانہ طریقے کے ساتھ ڈیلنگ ہو جاتی ہے.
لیکن چونکہ جہاں مسجد کمیٹیوں میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دفتر کا ماحول پتہ ہوتا ہے، آفیسز کا ماحول پتہ ہوتا ہے، کمپنیوں کا ماحول پتہ ہوتا ہے، تو وہ تو بہت ادب اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک. لیکن جہاں بالکل سیٹ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں یا بالکل ہی عام لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اس کو بھی امام کو ملازم سمجھ کے جو ہے نا، وہ امام صاحب اس میں آپ آئے تھے، میں آپ آئے تھے. ٹھیک. عزت نفس جس طریقے میں ہو وہ طریقہ اختیار کیا جائے. ابھی تک کی پچھلے سوال بھی اور اس سوال میں بھی میں دیکھوں تو آپ جو فرما رہے ہیں اس کا کہ دونوں طرف ہی سے اصول و ضوابط کی پابندی بھی ہو اور راہ اعتدال بھی ہو، اور اس کو لمٹ کراس دونوں ہی سائڈ نہ کریں. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے بہت بزرگ عالم دین ہے جمیل احمد نعیمی صاحب برکاتہ اللہ علیہ، جی. علیل بھی ہیں آج کل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا یابی عطا فرمائے. یہ ایک مسجد میں جمعہ پڑھاتے تھے، میٹھا در میں شاید. ٹھیک. میں ایک مرتبہ وہاں سے میرا گزر ہوا تو کسی نے مجھے بتایا کہ یہاں حضرت جمعہ پڑھاتے ہیں. ٹھیک. میں حیران ہو گیا، اتنی بڑی شخصیت، چھوٹی ہی سی مسجد ہے، اور انہوں نے اس کے علاوہ شاید کہیں جمعہ نہ پڑھایا ہو. طویل عرصے سے یا پڑھایا ہو تو اس سے پہلے پڑھایا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے مستقل وہی جمعہ پڑھایا، تو ہو سکتا ہے کہ 20-30 سال گزر گئے ہوں. تو یہ ایک کردار کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ کردار ایسا ہے کہ ایک مسجد میں ہے تو وہاں ہے، ٹھیک ہے، اور وہیں ساری عمر نمازی بھی خوش، ان کو بھی فائدہ پہنچنا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ جس کو لے کے چلتا ہے تو لوگ مثالیں دیتے ہیں. ٹھیک. مفتی اب اس کو مینیج کیسے کریں؟ جیسے آپ نے فرما تو دیا کہ جو ہے نا یہ بھی کریں خیال، یہ بھی کریں خیال، لیکن جب پریکٹیکلی آتے ہیں نا، جو آپ نے شروع میں ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ وہ آتا ہے تو سیدھا سادہ ہوتا ہے، پھر بعد میں مسائل ہو جاتے ہیں، کمیٹی جو ہوتی ہے وہ بھی بڑے خوش. اصل میں دیکھیں، تربیت جو ہے نا پیچھے سے ہونی چاہیے. ٹھیک. یعنی وہ فاؤنڈیشن جہاں پر ہے جی. اور جہاں امام جو ہے جہاں سے سیکھ کر آتا ہے، جی. وہاں اس طرح کی تربیت ہونی چاہیے کہ کیسے حالات میں آپ کو کن اخلاقیات پر عمل کرنا ہے. ٹھیک. عام طور سے بیک گراؤنڈ میں وہ تربیت نہیں ہوتی. ٹھیک. اور اس کو بتایا نہیں جاتا کہ ایسے حالات پیدا ہوں تو آپ کو اخلاقی طور پر کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے. تربیت جو ہے وہ بنیادی محرک ہے. بعض اوقات ایک آدمی بہت سمجھدار ہوتا ہے، بعض اوقات بہت نیک ہوتا ہے، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کس طرح ڈیل کرنا چاہیے. پریکٹیکل لائف کے اندر آتے آتے ٹائم لگتا ہے. ٹھیک. پھر وہ میچور ہوتا ہے تو پھر وہ ہینڈل کر لیتا ہے. بنیادی مشکلات بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. ہماری دعوت اسلامی کی اللہ کی رحمت سے کئی مجالس ہیں جو مسجد سے متعلق ہے. سب سے بنیادی تو خدام المساجد ہے دعوت اسلامی کی، جس کا کام مسجد بنانا بھی ہے، اور جو قدیم مساجد ہیں، جو ایسی مساجد ہیں جن کی تعمیرات کی اثر نو ضرورت ہے، ان کی تعمیرات کا بھی سلسلہ رہتا ہے. نئی سوسائٹیوں میں بھی مساجد کا سلسلہ رہتا ہے، پلاٹ خرید کر پھر وہاں پہ مسجد کی تعمیرات. پاکستان میں بھی اور بیرون ملک بھی یہ سلسلہ رہتا ہے. اسی طریقے سے ہماری ایک مجلس ہے، مجلس ائمہ، جو امام حضرات ہوتے ہیں، مؤذن حضرات ہوتے ہیں، ان کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ اس مجلس کے سپرد ہیں، جو مساجد دعوت اسلامی کی انتظامیہ میں ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہوتے ہیں کہ امام اور مؤذن کا تقرر یہ مجلس کرتی ہے، تو پھر ان کے سارے جو معاملات ہوتے ہیں وہ یہ مجلس دیکھتی ہے. میری جو معلومات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مجلسوں کی بھی برکت نصیب فرمائے. ان سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اللہ نے چاہا تو آنا جانا کریے تو انشاءاللہ یہ بھی آپ معاملات سیکھیں گے. اگلی کال دیجیے. محمد شکیل قادری عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے امام صاحب کی رہائش مین بازار میں ہے، تو میں اس کو فون کرتا ہوں کہ آپ فلاں چیز لے کر مسجد میں آ جائے گا، میں آپ سے وہ چیز ریسیو کر لوں گا. وہ چیز لے کر مسجد میں آ جاتے ہیں، میں ان کو پیسے دے کر وہ چیز مسجد کے اندر ہی ریسیو کر لیتا ہوں. تو کیا اس عمل کو کہا جائے گا کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت ہوئی ہے، اور ایسا کرنا کیسا ہے؟ جواب عنایت فرما دیں. ایک سوال پیچھے رہ گیا، وہ مفتی صاحب خود ہی شامل کر لیں گے. امام صاحب سے منگاتے ہیں. امام صاحب جو ہیں وہ خادم نہیں مخدوم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بندہ جب معاشرے میں رہتا ہے نا جی، تو سب سے آسان لائف وہ ہوتی ہے کہ دوستانہ ماحول میں زندگی گزاری جائے. صرف اکڑ میں زندگی نہ گزاری جائے، دوستانہ ماحول میں گزاری جائے. بندہ جب تک ریئل لائف میں نہیں آئے گا تو تناؤ میں رہے گا. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، امام صاحب سے بے تکلفی ہے اور
وہ تعلقات اس نوعیت کے ہیں کہ نیت یہ کے ہیں، چل جائے. بول دیا تو لے آئے، ٹھیک ہے کوئی حرج بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے لیکن یہ نہ ہو کہ ان کو فیل ہوتا ہو، ٹھیک ہے. بونڈ نہیں کر سکتا انہیں. مطلب یہ دیکھا جائے بار بار کچھ زاویوں سے کہ فیل نہ ہوتا ہو. ٹھیک. تو یہ وہی دیکھے گا کہ جو احساس. دل ٹوٹنے اور ایذا پہنچنے کا احساس رکھتا ہو، واہ. ورنہ کراس کرنے کا اور یہ سوچنے کا کہ اس کو فیل تو نہیں ہوتا، یہ ہر ایک کو اس کا نہ تو تجربہ ہے ٹھیک اور نہ، اور یہ پہچاننے بڑی مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. بہت مشکل ہوتی ہے اس کی پہچان، بہت طریقے سے سمجھنا پڑتا ہے. اس کو کوئی فیل تو نہیں ہو رہا. اور زندگی میں نے خود مطلب کہ اپنے تجربات سے سیکھا ہے کہ بعض اوقات بندہ سوچ رہا ہوتا ہے اس کو فیل نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. لیکن فیل ہو رہا ہوتا ہے، فیل سے مراد یہاں پہ کہ برا محسوس ہو تو رہا. برا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، وہ کام نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ہم بالکل بلائنڈ ہو کے صرف اپنا مطلب گھانٹ رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب ظاہری اعتبار سے کوئی علامت ہی نظر نہیں آ رہی تو دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا، ہم تو نہیں جانتے. لیکن بعض اوقات سامنے والے کی وجاہت ایسی ہوتی ہے کہ دوسرا آدمی کچھ نہیں بولتا، یا وہ آدمی خود اتنا صاحب مروت ہوتا ہے کہ وہ کبھی نہ نہیں کرتا. ٹھیک. وہ خود اتنا صاحب مروت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ نہ نہیں کرتا. لیکن بہرحال جب، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ چیزیں جو سامنے والے پہ لازم ہے، جی اس کے اندر تو کرنی ہے، معاہدے کا حصہ ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اختیاری ہیں، ٹھیک. آپ کسی کو کیسے باؤنڈ کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اخلاقیات کے اعلیٰ مراتب میں شامل ہیں کہ آپ اتنے حساس بنیں، سامنے والے کا خیال کریں اور اس کو سمجھیں اور پھر اس کے ساتھ معاملات لے کر چلیں. نبی اکرم علیہ السلام نے اس لیے تو فرمایا ہے کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاقیات کی تکمیل کروں. سبحان اللہ. تو اخلاقیات کی تکمیل کتنا بڑا منصب ہوا، سبحان اللہ. تو خود اخلاقیات کتنے بڑے منصب ہوئے. اچھا، باقی رہا وہ مسئلہ یہ کہ مسجد کے اندر یہ پیسے دیتے ہیں جی اور ریسیو کرتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. تو باہر ہی کر لیا کریں جو بھی کرنا ہے. مسجد سے باہر آ جائیں. ٹھیک. جی کال دیجیے. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے ایک دوست کے ساتھ پارٹنرشپ تھی اور اس کا میرا لینا دینا تھا کچھ پیسوں کا. اس شخص نے میرے بارے میں لوگوں کو برائیاں کی، کچھ کہا. اب میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے ساتھ ایسا کچھ کروں، تو میری کوشش ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھے طریقے سے چلوں. اور اس بندے نے میری انسلٹ کی ہے ہر بندے کے آگے جا کے. برائیاں تو اس کی بھی مجھے پتہ ہے، مگر میں کسی کو بولنا نہیں چاہتا. اس لیے اس کا مجھے یہ بتا دیں صرف، کیا میں اچھا کر رہا ہوں؟ اچھا جی، آپ اچھا کر رہے ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. واہ. احسان کا بدلہ احسان ہی ہے. احسان کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو ایکسٹرا طور پر کی جائے. ٹھیک. لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ مسلمان کی جو پردہ پوشی ہے وہ تو ویسے ہی واجب ہے. ٹھیک. واجب ہے وہ. ٹھیک. اگر ایک آدمی جو ہے وہ کیچڑ میں ڈیلے مار رہا ہے جی تو جو گند اچھل رہا ہے تو آپ کو تھوڑی اجازت دی جائے گی کہ آپ وہی کام کریں. تو پردہ پوشی کرنا واجب ہے. اور دیکھیے، جہالت کا جواب جہالت نہیں ہوتا، جہالت کا جواب اخلاق ہوتا ہے. جی. اگر ایک آدمی نے غلطی کی ہے تو آج آپ دیش میں آ کے اس جیسے بن جائیں گے، لیکن اگر آپ دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو ابھی تک آپ نے کیا ہوا ہے تو کل لوگ آپ کی تعریف کریں گے. ٹھیک. اور کل آپ کا ہی امیج بہتر ہوگا. تو خیر یہ تو ایک سائیڈ بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے. اصل چیز یہ ہونی چاہیے کہ شریعت پر عمل کرنا ہے، اس پر عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور میں یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کر رہا ہوں. ٹھیک. تو بالکل ضمنی فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے. ضمنی فوائد تو حاصل ہونے اعمال، نیک اعمال کی برکتیں تو ہوتی ہیں. اچھا کر رہا ہوں اور اسی پہ جمے رہیں. اسی پہ جمع رہے. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. یہ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال اب یہ ہے کہ ہمارے علاقے کی مسجد کے جو امام ہیں وہ 15-16 سال سے امامت کر رہے ہیں. تو اس میں ابھی وہ نکاح پڑھانے کے بھی پیسے لیتے ہیں، ختم پاک جو ہوتے ہیں ان کی بھی اجرت ان کو مل جاتی ہے، اور تنخواہ ان کی صرف 10,000 روپے ہے. اور ابھی پچھلے کچھ دنوں میں انتظامیہ نے ان سے عرض کی ہے کہ ہمیں جو آپ باہر سے نکاح پڑھاتے ہیں ان کی جو اجرت لیتے ہیں ان میں سے بھی ہمیں آپ کچھ دیا کریں. تو ابھی ان کا یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں اب ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں شرعی حکم عنایت فرمائیں. اللہ. انتظامیہ جو مانگ رہی ہے وہ رشوت ہے. مسجد میں جو نکاح پڑھاتا ہے تو وہ مسجد کو کیوں پیسے دے گا؟ ٹھیک ہے. لازمی تو نہیں ہے اس کو. کیوں دے گا؟ ٹھیک ہے. کوئی مطلب کی وجہ نہیں ہے. آج تک کسی عالم نے ایسا فتویٰ نہیں دیا کہ وہ مسجد کو پیسے دے گا. ٹھیک.
اور عام طور پر جو جیسے باب المدینہ میں جو عرف ہے جی وہ یہی عرف ہے کہ عصر کے بعد نکاح ہوتے ہیں. جی. کوئی ایسا نہیں کہ ایکسٹرا لائٹیں جل رہی ہوں اور اس کے پیسے مانگ رہی ہو کمیٹی. امام سے پیسے لینا نہیں بنتے. ہاں اگر جو لوگ آتے ہیں اور آپ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہماری مسجد میں بطور چندہ بھی کچھ ڈال دیا کریں، ریکویسٹ کی حد تک، ٹھیک شرط کی حد تک نہیں، ٹھیک ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک. یعنی اصول یہ ہے کہ مسجد کو کرائے پر نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور مستحب ہے نکاح دو. مسجد کو کرائے پر نہیں دیا جا سکتا. نکاح ہونا مسجد کے اندر مشروع ہے. ٹھیک ہے سنت یہی ہے کہ مسجد میں ہو. ٹھیک ہے. جو کام مسجد میں ہونے جائز ہیں جی وہ کام مسجد میں کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انتظامیہ روک بھی نہیں سکتی کوئی. روک بھی نہیں سکتی. ہاں انتظامیہ وقت کا تعین کر سکتی ہے، ٹھیک جگہ کا تعین کر سکتی ہے کہ بھئی یہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ یہاں بیٹھ جایا کریں، یا اس وقت وہ انتظامی سہولت کے پیش نظر. انتظامی صورت کے پیش نظر ہونا جو کام مسجد میں روا ہے، جی مسجد میں ہونا جائز ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ نکاح تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے ٹھیک ہے. مسجد میں ہونا. ٹھیک ہے. یعنی سب سے افضل یہ ہے کہ جمعے کے دن نکاح ہو، عصر کے بعد ہو اور مسجد میں ہو، سبحان اللہ. اور شوال میں ہو تو وہ زیادہ افضل ہے. کیا بات ہے. تو اب اس کام سے آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو کمیٹی کو روکنے کی بھی اجازت نہیں اور پیسے بھی نہیں لے سکتے. جیسے ہمارے یہاں سوئم وغیرہ کا ختم ہوتا ہے، جی چنے پڑے جاتے ہیں، جی مساجد میں ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تسبیحات پڑھی جاتی ہیں. مسجد کے اندر تسبیحات پڑھنا، ذکر پڑھنا عبادت ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جی آپ اس کے پہ فیس دیا کریں مسجد کو، ٹھیک ہے. تو مسجد کرایہ پہ نہیں چلائی جاتی. مسجد میں عبادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جو بھی یہ نیک کام ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اجازت ہے. تو سلسلے کا وقت ختم ہوا. احکام تجارت یا احکام مساجد آج ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان